الرحمن الرحیم اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بحق سید العرب والعجم۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر اس اعتبار سے کہ ترجمۃ القرآن 12ویں کلاس کے لیے اس کی فہرست کو ہم ذرا آج ڈسکس کریں گے۔ اس میں عنوانات کے حوالے سے پہلا عنوان ہے تلاوت قرآن مجید۔ آپ اپنی کتاب کھول لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلتا جائے ساتھ ساتھ۔ اور نمبر 2 عمومی ہدایات ہیں، پھر نمبر 3 حاصلات تعلم۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ کریکولم کا تو حصہ نہیں، لیکن سمجھانے اور سمجھنے کے لیے اصل جو ہے وہ سورۃ النساء سے ہمارا آغاز ہوتا ہے، اور پھر سورہ مائدہ، پھر سورۃ النور، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورہ حجرات، سورہ حدید اور سورہ مجادلہ، یہ جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ اور اس کے بعد سورۃ الحشر، اس کی جو ہے وہ کچھ چیزیں، اور سورہ ممتحنہ وہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ صف اور سورۃ الجمعہ وہ جو ہیں اس میں شامل ہے۔ سورہ منافقون، سورۃ التغابن اور سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ اس کے بعد آپ کو ماڈل پیپر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پیپر کیسے آنا ہے، اور یہ پیپر اسی طرح کا ہوگا جس طرح ہمارا 11ویں کا پیپر تھا، یعنی اس میں ملٹیپل چوائس تھے، جو اس کا سٹائل تھا وہی سٹائل یہاں پر ایک ماڈل کی نمونے کی شکل میں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہے رموز اوقاف، اور اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ لگا دیا گیا ہے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے آداب، یہ آپ کو اپنی کتاب کھولیں تو آپ کو صفحہ نمبر 1 پر یہ ملیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے ادب کے حوالے سے یہاں پر چند ایک آداب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب: نمبر 1، پاک صاف اور باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ نمبر 3، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ سورہ مزمل شریف کے اندر آیہ مقدسہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی قرآن مجید کتاب، اس میں سورہ مزمل شریف کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہ تیسرا اس کا ادب ہے۔ آپ کی کتاب کے پہلے صفحے پر چوتھا ادب، قرآن مجید کی تلاوت دل جمعی کے ساتھ کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت دل جمعی کے ساتھ کریں، اس کا مطلب یعنی مکمل طور پر اپنی توجہات ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیں، تاکہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ اترتی ہوئی محسوس ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں سجدہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ اسے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک جب حافظ صاحب پڑھاتے ہیں تراویح، اور تراویح کے اندر جب وہ تلاوت سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس وقت فوراً سجدہ کرنا ان کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن آپ قرآن مجید کو کھول کے پڑھ رہے ہوں تو جب آپ اپنی تلاوت کو مکمل کر لیں تب بھی سجدہ کر سکتے ہیں،
یا اسی وقت آیت پر ختم ہو رہی ہے جہاں پہ، وہیں پر بھی سجدہ آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ اسی وقت ہی سجدہ کر لینا چاہیے، تاکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کہیں پر یہ سجدہ آپ کے ذمے رہ نہ جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو خاموشی سے سنیں، کیونکہ یہاں پر خاموشی سے قرآن کی تلاوت سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لاتا ہے۔ ترجمۃ القرآن کی تدریس و درس کے دوران کے اندر آیات کے معانی اور مفاہیم پر خصوصی توجہ دیں، تاکہ قرآن اپنے مکمل معانی کے ساتھ آپ کے ذہن کے اندر روشنی اور جلا پیدا فرمائے۔ پھر آگے ادب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر عشق رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اینک لگا لیں تو قرآن کا ہر حرف اور ہر لفظ، اس کی زبر زیر شد مد، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لبریز ملے گا، اور سارے کا سارا قرآن حضور کی نعت شریف ہے۔ آگے نوواں جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ادب میں سے یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے دوران میں آیات کے معانی و مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہوئے خوشی و غم کی کیفیات کا اظہار، اور پھر ان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ اور نمبر 10، تلاوت قرآن مجید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رحمت و مغفرت کی دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بخشنے والا مہربان ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے وہ اگلے لیکچر نمبر 3 میں ارشاد کیا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔